بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ایک واقعہ گزشتہ مجلس کے اختتام پر آپ لوگوں کو سنایا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے اکابر کے درمیان میں مسائل کا اختلاف آپس کی نا اتفاقی کا سبب نہیں بنا، اور مسلمان کے احترام میں، عالم کے احترام میں ان لوگوں نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی۔ ایک دفعہ شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا کہیں پروگرام ہو رہا تھا، دیہات کی جگہ تھی، دیوبند کے اطراف میں کہیں، اور رات کا وقت تھا۔ وہیں کہیں قرب و جوار میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی کوئی تبلیغی جوڑ تھا، پروگرام تھا۔ ان بزرگوں کو اپنے جلسوں میں پہنچنے کے بعد اس کا پتہ چلا تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بھائی، اتنے بڑے عالم دین ہیں، حضرت مدنی شیخ الحدیث ہیں، اور ان کا پروگرام یہاں کہیں قریب ہی میں ہو رہا ہے، تو آپ لوگ ان سے استفادے کے بجائے یہاں کائے کے لیے جمع ہو گئے؟ اس سے زیادہ ضروری شیخ الاسلام کی بات سننا ہے۔ اور حضرت مدنی نے اپنے جلسے میں یہ کہا کہ بھائی، قریب میں حضرت مولانا الیاس صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا کہیں بیان ہونے والا ہے، تو آپ لوگ یہاں جمع ہیں، وہ بزرگ آدمی ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، اور گاؤں زیادہ دور نہیں ہے، تو ایسا کریں کہ ہم لوگ چل کے مولانا ہی سے استفادہ کر لیں۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے مجموع کو لے کر اس گاؤں کی طرف چلے، اور مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اپنے مجموعے کو لے کر اس گاؤں کی طرف چلے۔ انہوں نے حضرت مدنی کی اہمیت بتائی اور ان کا آواز ہم سب مل کے سنیں گے، چلو۔ وہ اپنے لوگوں کو لے کے آ رہے تھے، وہ اپنے لوگوں کو ان کی بات سننے لے جا رہے ہیں۔ تو راستے میں کسی گاؤں میں دونوں اکٹھے ہو، پھر وہاں پر حضرت مدنی کا بھی بیان ہوا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی بیان ہوا۔ ان لوگوں نے ان کی بات سنی، ان لوگوں نے ان کی بات سنی، دونوں علماء اکٹھے ہوئے۔ یہ وسعت ظرفی ان حضرات کے اندر تھی، وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ان کا اختلاف قلوب میں انتشار کا سبب نہیں بنا، قلوب کے انتشار سے وہ محفوظ تھے۔ یہ بات ہم لوگوں کو سیکھنی چاہیے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے نام تو لیتے ہیں اور ان سے کچھ اپنے مطلب کی باتیں سیکھتے تو ہیں، لیکن جو چیزیں اپنے مطلب کی نہیں ہیں وہ نہیں سیکھتے ان سے۔ اصل سیکھنے کی چیزیں تو یہ ہیں، یہ اخلاق، اس کو خلق کریم کہتے ہیں۔ جب بھی کسی سے کوئی اختلاف ہو علماء کو، تو وہ لوجہ اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، وہ محبت ہو یا عداوت، سب مقبول ہوتی ہے اور اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔
من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے دے، جو اللہ کے لیے نہ دے، جو اللہ کی وجہ سے محبت رکھے اور جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کسی سے بغض رکھے اللہ کی وجہ سے، تو یہ ایمان کی تکمیلے کا سبب ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایو اور الایمان اوثق، ایمان کی سب سے مضبوط کڑی کون سی ہے؟ زنجیر میں جتنے حلقے ہوتے ہیں وہ ایک ایک کڑی ہے. سب سے مضبوط کڑی کون سی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، خدا واسطے کی محبت اور خدا واسطے کا بغض، اللہ کے لیے ہونا. اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں کوئی کسی کا حق تلف نہیں کرتا. جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں نفس کی آمیزش نہیں ہوتی، اور جب نفس کی آمیزش نہیں ہوتی تو نامناسب تأثر نہیں پیدا ہوتا. اس لیے علماء نے مستقل کتابیں لکھی. حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ایک کتاب ہے حدود اختلاف، ان کے ملفوظات ہیں جو اسی عنوان پر ہیں، اسے لوگوں نے جمع کیا. حضرت مفتی صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، سب کتابیں ان کے تلامذہ نے جمع کی. اس میں حدود بیان کی، احکام بیان کی. اسلام ایسا مذہب ہے جس میں کوئی کام بھی آدمی احکام کے خلاف نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ آپ کو کسی سے دشمنی رکھنا ہے تو بھی احکام کے مطابق، اور آپ کو کسی سے اختلاف کرنا ہے تو بھی احکام کے مطابق. کہیں بھی احکام کے پابند نہیں، احکام سے آزادی نہیں، ہر جگہ پابند ہے. حضرت محی السنہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کوئی عمل اخلاص کے بغیر معتبر نہیں، اور اخلاص بھی احکام کے ماتحت معتبر ہوتا ہے، اخلاص بھی احکام کے خلاف معتبر نہیں ہوتا. تو ہر چیز کے لیے احکام ہے، احکام سے واقفیت ضروری ہے. اسی لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہا ہے. اور جس نے علم حاصل کر لیا تو مولانا لوگ کہلاتے ہیں، اور مولانا لوگ بھی وہی کہیں جس کے لیے علم حاصل کرنے کو کہا گیا تھا. تو ایک بے پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے اور ایک پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے. جو عوام الناس ایسا کرتے ہیں تو ان کا اختلاف مخالفت کا سبب بن جائے، عناد کا سبب بن جائے، دلوں میں کدورت اور میل کے پیدا ہونے کا سبب بن جائے، غل اور غش کا سبب بنے، تو اس وجہ سے کہ جاہل ہے. اور پھر علماء بھی ایسا ہی کریں تو یہ پڑھ لکھ کے بھی جاہل ہے. وہ لوگ نہ پڑھنے کی وجہ سے جاہل ہیں اور یہ پڑھ لکھ کے جاہل. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. تاریخ میں کتنی مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی تعلیم دے دی تھی اور اتنا ذہن بنا دیا تھا کہ صحابہ کرام اہم ترین مواقع پیش آ جاتے تھے کہ وہ آپس میں بھیڑ جائیں مگر بچ جاتے تھے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا. گاؤں میں کسی گاؤں سے گزرے تو بھوکے پیاسے تھے،
امید تھی گاؤں والے کچھ کھلا دیں. عرب کا طریقہ تھا. انہوں نے گاؤں والوں سے کہا بھائی مسافر لوگ ہیں کچھ کھلا دو. انہوں نے نہیں مانا, آگے بڑھا دیا, نہیں کھلائے کوئی بھی, بیچارے چلے گئے. آگے کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تو اس گاؤں کے سردار کو سانپ ڈس لیا, اور خطرناک سانپ تھا, ان لوگوں سے کچھ بن نہیں پڑا. تو دیکھا کہ قریب میں کچھ لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں مسافروں میں, کوئی ہوگا جاننے والا, منتر جاننے والا. وہاں لے گئے. وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے, آپ جھاڑ کر سکتے ہیں, یعنی زہر اتار سکتے ہیں اس کا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میں اتار سکتا ہوں, لیکن ہم نے آپ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے کہا تھا تو آپ نے کھانا تو نہیں کھلایا, اس لیے میں جھاڑ اتاروں گا مگر بغیر معاوضے کے نہیں اتاروں, معاوضہ دینا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل. تو کچھ بکریاں طے پائیں معاوضے میں. انہوں نے جھاڑ اتاری, سورہ فاتحہ پڑھتے گئے, دم کرتے گئے, اور زہر اتر گیا اس کا, بالکل بھلا چنگا ہو گیا. وہ جب اٹھا کے لائے تھے اور کھڑے ہو کے اپنے سے گیا, اور ان لوگوں نے بھی وعدے کے مطابق بکریاں لا کے دے دی. اب یہاں کوئی بھی نہیں تھا, کوئی صحابہ ہی تھے سب چند, یہ ان کے امیر صاحب تھے. صحابہ کرام بھوکے تھے, لیکن ان بکریوں میں سے کھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. وہ لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو قرآن پڑھ کے پھونکا گیا ہے اور اس کا معاوضہ لیا جا رہا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کھانا چاہیے, ہم تو نہیں کھانا چاہتے اور جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہتے, لہذا اس پر کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوا. سفر مکمل کرے تو وہ بکریاں ساتھ ساتھ جاتی رہیں. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے, وہاں آپ سے سامنے مسئلے کو رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور ہمارا حصہ بھی رکھو اس میں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کیوں فرمایا اور اس کی حقیقت کیا ہے, اس پر تو علماء کی بحث ہے. وہ سنانا مقصد نہیں ہے. سنانا مقصد یہ ہے کہ جھگڑا نہیں کیا ان لوگوں نے, وہیں شروع کر دیتے ٹاپک, تو پتہ نہیں دوسروں سے لڑنے جا رہے تھے خود ہی لڑتے آپس میں, نوبت پہنچ جاتی, کیونکہ جب بحث ہوتی ہے تو اس کا انجام مار پیٹ پہ بھی پہنچ جاتا ہے, بس اوقات آدمی قابو سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا, واپس آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا کہ اب جو آپ کہیں گے مان لو سب لوگ. ایسے ہی ایک مہم پر حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا صحابہ کرام کو, تو وہاں ایک صحابی سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے ایک شخص کو جو پہلے مارنے ہی کو نکلا تھا, جب ان کے قابو میں آ گیا اور انہوں نے اسے مارنے کو تلوار نکالی تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. تو سچویشن ایسا تھا, صورتحال بتا رہی تھی کہ یہ تو صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ دیا ہے, کیونکہ اسے بھی پتا ہوگا کہ حضور نے فرمایا دا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ, اس وقت تک ہے قتال, اس کے بعد نہیں ہے. تو یہ سمجھے کہ یہ جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے, پھر بھی انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو ساتھیوں میں بڑا اختلاف ہوا کہ کلمہ پڑھنے والے کو کیسے آپ نے قتل کیا. انہوں نے کہا وہ جان بچانے والا تھا, انہوں لوگوں نے کہا آپ کو کیا پتا تھا, آپ کیسے مارتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کو, آپ نے کیسے مومن کو قتل کیا.
مومن کے قتل کی تو بہت سزا ہے. تو اس بات کو بحث کا موضوع نہیں بنایا انہوں نے. کہا بس ٹھیک ہے، ہم کو تو اچھا نہیں لگا لیکن ہم چل کے نبی کے سامنے رکھے. تو ان لوگوں نے آپس میں کچھ بحث نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، ورنہ بات بڑھ جاتی تو انہی کی تلواریں آپس میں چل پڑتی. یہ لوگ آئے حضور علیہ السلام کے پاس اور جو شکایت تھی وہ درج کرا دی. حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا اور بہت ناراض ہوئے اور یہ فرمایا کہ بھائی تمہیں کیسے پتا؟ کیا تم نے دل چیر کے دیکھ لیا کہ وہ ہو سکتا ہے آخر وقت ہدایت ہو گئی ہوگی، اب مرنا ہی ہے تو کلمہ پڑھ لو گئی، تو تم کو پھر چھوڑ دینا چاہیے تھا. اس نے کیسے اس کے اوپر تلوار اٹھائی؟ تو مسئلہ متحقق ہو گیا حضور علیہ السلام کے بتانے پر. لیکن صحابہ کرام کبھی اس میں اس کی نوبت نہیں آنے دیتے تھے کہ وہ نزاع بنے، اس کی نوبت نہیں آنے. اور جتنے احکام فقہ کی کتابوں میں بیع و شراء کے ہیں اور بخاری شریف میں ایک طویل سلسلہ اس کے احکامات کا ہے، معاملات، لین دین، کھیتی باڑی، بٹائی، کھیتوں میں پانی کی تقسیم، کسی کو اپنے کام کا وکیل بنانا، کسی کو اپنے قرض کا ضامن بنانا وغیرہ وغیرہ. 20 عنوانات ہیں جس پر سینکڑوں احادیث حضور علیہ السلام. تو علماء فرماتے ہیں کہ ان سب حکموں کا مقصد اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کا دین سے کیا تعلق ہے، ایمان سے، عقیدے سے کیا تعلق ہے، اس کا ان احکامات کا انسان کے بندگی کے عمل سے کیا تعلق ہے. مگر ہیں وہ دین میں داخل ہیں اور اس کے مستقل احکام ہیں اور سینکڑوں ہزاروں احادیث ہیں. تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد مسلمانوں کے سماج کو آپس کے نزاع سے بچانا ہے، آپس کے اختلاف سے بچانا. کیونکہ جتنے معاملات میں شریعت رہنمائی کرتی ہے وہ سب ایسے ہیں کہ اگر اس میں وہ کام اس طرح نہ کیا جائے تو پھر جھگڑا ہونا پکا ہے. اس معاملے کے اختتام پر جھگڑا ہوگا یا اس معاملے سے جو نقصان پہنچے گا اس کی وجہ سے جھگڑا ہوگا، اور اللہ کو سب معلوم ہے. اس لیے اللہ پاک نے پہلے ہی اپنے نبی کے ذریعے ہدایات دے دی، بھئی یہ معاملہ ایسا کرو، یہ ایسا کرو، یہ ایسا کرو، یہ ایسا کرو. اس میں سب چیزوں کا بیان کر دیا. ان احکامات کے آنے کی وجہ سے آپس میں جھگڑے کی نوبت مسلمانوں میں بہت کم آئی. تو اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ بھئی نزاع نہ ہو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یہ نہیں کریں مسلمان کبھی بھی. تو آج یہ بہت مشکل کام ہے کہ انسان صبر اور ضبط سے کام لے، یہ بہت مشکل کام ہے انسان کے واسطے. اور جہاں بات آئی تو صاحب میرا، اگر ہم حق پر ہیں تو حق ہونا کسی طرح ثابت ہو جائے، چاہے اس حق کے ثابت کرنے میں جھگڑے ہو جائیں، انتشار ہو جائے اور دوسرے کی عزت چلی جائے یا جان مال کا نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں صحیح ہوں. اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ ایک خاص محل کی ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے من ترک المراء وهو محق، جس نے جھگڑا چھوڑ دیا حق پہ ہونے کے باوجود. یہ دنیاوی امور میں ہے کہ ہمارا حق ہے اور جھگڑا چھوڑ دیا. اور اس میں
حق ثابت کر لیا، مقدمہ ہوا، بیٹھک بیٹھی اور پورے دلائل سے اپنا حق ثابت کر دیا۔ حق ثابت ہو گیا، اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں یہ حق اپنے ساتھی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دیر جو میں نے بحث مباحثہ کیا، دلائل لایا، ثبوتیں پیش کیا، صرف اس بات کو بتانے کے لیے کہ میں ناحق نہیں لڑ رہا ہوں، میں حق پہ لڑ رہا ہوں۔ اب بھائی ایسا ہمارے بھائی کو اتنی ضد ہے کہ وہ اپنا ہی بنانا چاہتے ہیں، تو بھائی اب تم حرام کیوں اپنا بناتے ہو؟ میرا حق ثابت ہو گیا، میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو جھگڑوں کو یہاں تک مٹایا گیا۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ اپنا حق ثابت کرو اور جھگڑا ختم کرو۔ تو آدمی جو ہے جھگڑے کو اسلام نہیں چاہتا، اور آدمی جھگڑنا چاہتا ہے۔ ہر سماج میں جھگڑا پسندیدہ ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اور اسے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے اختلاف نے کبھی کوئی نزاع نہیں پیدا کیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کسی صحابی نے مسئلہ بتایا، دوسرے صحابی نے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے دوسرا مسئلہ بتایا، یعنی ان کی تردید کر کے دوسرا مسئلہ بتایا، تو بھی نزاع کا سبب نہیں بنا۔ وہ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ تردید نہیں کی بلکہ احترام کرتے ہوئے دوسرا مسئلہ بتایا، یوں کہا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، مسئلہ تو ایسا ہے، یہ بتایا۔ مگر جھگڑے کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا۔ بہت اگر اختلاف ہوا جو حلا کی وجہ سے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اس میں بھی آپ دیکھ لے سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کردار وہ نزاع سے پاک کردار تھا۔ پھر سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان میں ہوا، وہاں بھی نفسانیت کو ان صحابہ نے اپنے اندر آنے نہیں دیا، کیونکہ صحابہ تھے، وہ کیسے نفس پرست ہو سکتے تھے، اس لیے نفسانیت کو آنے نہیں دیا۔ دونوں کا اپنا معاملہ خدا واسطے کا تھا، جنگیں بھی ہوئی خدا واسطے ہوئی، اور اسی وجہ سے بعد میں بھی ان لوگوں کے درمیان ہمیں کہیں بھی نفرت نہیں نظر آتی۔ حالانکہ اتنے بڑے معاملات کے بعد تو یہ وہ قوم تھے جن کے ہاں 300 سال 400 سال تک جنگیں چلی، یہ وہ لوگ تھے، مگر چند برسوں میں اتنے خطرناک قسم کی 2 جنگیں ہوئیں، اور اس کے باوجود ان لوگوں کے آپس میں اسلامی اخوت میں کوئی کمی نہیں آئی، اسلامی اخوت برقرار رہی۔ اور عین دوران جنگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہربانیاں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احترام حضرت علی کا اور مسلمانوں کا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ بالکل برقرار رہے۔ یہ دور ہے نزاع کا اور اختلاف کو مخالفت بنا لینے کا، یہ دور ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب نے جس طرح ان کے ملفوظات کا مجموعہ حدود اختلاف کے نام سے چھپا ہوا ہے، اسی طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلامی سیاست، اور اس کا عربی نام ہے الاعتدال فی مراتب الرجال، اسلامی سیاست کے نام سے چھپی۔ کسی معتقد نے حضرت کو قریب زمانے میں گزرے ہوئے علماء کے اختلاف کے بارے میں سوال کیا تھا،
اس کے جواب میں حضرت شیخ نے وہ ایک خط ہے اور ایک کتاب بن گیا، اس میں 20 مثالیں عہد رسالت سے لے کر کے اپنے دور تک کی مخلصین کی لکھی، اور آیات اور حدیث اور واقعات و قصص سے سمجھایا ہے، اور بتایا کہ دیکھو اختلاف کا کتنا شدید موقع تھا، مگر ان لوگوں کا اخلاص اس کے اندر کتنا داخل تھا، اور کس طرح حدود میں رہے، حد سے باہر کہیں نہیں ہوئے۔ اس کو سمجھایا اور اس کو بتلایا۔ قریب زمانے میں اسلامی بینکنگ کے حوالے سے پڑوسی ملک کے علماء میں بہت اختلاف ہوا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس کو سراہتے ہیں اور اس کو ایک اسلامی تحقیق کے حوالے سے مانتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، اور دنیا میں علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس نظریے کی، لیکن ہمارے کچھ علماء دیوبند حضرت مولانا تقی عثمانی سے اختلاف رکھتے ہیں، اب بھی رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلامی بینکنگ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ تو اس میں بعض لوگوں نے، بعض چھوٹوں نے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے خلاف اپنے بڑوں کے حمایت میں، اپنے بڑوں کے نظریے کے حمایت میں، اور وہ جو بڑے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہیں واقعی، ان کی حمایت میں بعض نوجوانوں کے قلم نے جو تنقید مولانا پر کی، وہ مولانا کے مرتبے اور مقام اور ان کے حساب سے بالکل درست نہیں تھی۔ نیت پہ بھی حملہ کر دیا اور وجہ بھی متعین کر لی اور سب کر لیا، اور ان کے دلائل کا اس میں رد کیا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے پہلے تو جا کر ملاقات کرنے اور تبادلہ خیال کر کے جو بھی اس کے اندر غلط فہمی ہو رہی ہے اسے دور کرنے کا ارادہ کیا، اور گئے بھی، لیکن کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو خیر مولانا نے اب کیا کرتے، تو کتاب لکھی، اپنے موقف کی حمایت میں کتاب لکھی کہ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کر رہا ہوں، اور فقہا کی اصول کو ملحوظ رکھ کے کر رہا ہوں۔ اسلامی بینکاری کے نام سے چھپی ہوئی ہے کتاب مارکیٹ میں موجود ہے۔ اس کے مقدمے میں حضرت نے تھوڑا سا شکوہ کیا اس طرز عمل کا جو لوگوں نے ان پر تنقید کے لیے اختیار کیا، اس طرز عمل کا شکوہ کیا۔ تو وہاں ایک جملہ یہ بھی لکھا کہ اگرچہ کہ ہمارے سینے میں بھی دل ہے اور اسی طرح کا جواب دینا بھی آتا ہے، مگر ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ نہیں، اور یہ اسلامی اختلاف کے آداب میں داخل نہیں، اس وجہ سے میں صرف نفس سے موضوع پر کلام کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کا دل زخمی ہوا تھا، مجروح ہوا تھا، اور اس طریقے کو پڑھ کر جس میں جیسے آج کل کہہ دیا جاتا نہیں کہ یہودیوں کے اعلی کار بن گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو جی میں بول دیتے ہیں، تو ایسی باتیں سن کر ایک بڑے مخلص عالم کو کتنی تکلیف ہوگی، انسان ہی ہوتے ہیں وہ بھی، اور اس کا جواب دینا نہیں آتا ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہاتھ میں قلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا سلیقہ دیا ہے، اور آدمی کڑی سے کڑی تنقید بھی کر سکتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے،
تو بس سمجھیے کہ جذبات کا اتنا اظہار کیا. اب یہ جو 2 سطریں لکھ دی ہیں، یہ 2 سطریں بھی یقیناً جذبات ہی کا اظہار ہے. اس میں لکھ دیا ہے کہ ایسا جواب تو ہم کو بھی دینا آتا ہے، اور ایسا لکھنا ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں لکھ سکتے، ہم نہیں دے سکتے، مگر کیا کریں. جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں کہ ایک بزرگ آدمی جا رہے تھے تو کسی 2 آدمی کی لڑائی ہو رہی تھی. وہ بہت غضبناک ہو رہا تھا، اس کے منہ سے کف نکل رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھ، ایک بولے گا تو 100 سنے گا، یہ کہہ رہا تھا اس. تو بزرگ وہاں رک گئے اور غصے والے سے کہا کہ بھائی مجھے بول کیا بولنا ہے، 100 بولے گا، ایک بھی نہیں سنے گا. تو ہی بولتا رہے، میں سنتا رہتا ہوں، کتنے گالیاں دینا دے لے، جو کرنا ہے کر، میں ایک بھی جواب نہیں دوں گا. تو آتا ہے بہت سی دفعے نفس اصل میں یہی سکھاتا ہے. اگر ہم صبر کریں گے، اگر ہم حدود میں رہیں گے تو سامنے والا یہ سمجھے گا کہ اس کو مقابلہ کرنا نہیں آتا، تو کیوں ہم خاموش بیٹھے. یہ نفس دھوکہ دیتا ہے انسان. اس کو سمجھ لینے دو کہ نہیں آتا ہے، یہی سمجھ لینے، اور اس کو یہی الزام لگا دے دو کہ صاحب یہ اپنی بات ثابت نہیں کر سکے، چھوڑو جانا. بحث مباحثے کا تو کوئی نتیجہ ہے نہیں. ہاں، دونوں طرف میں اخلاص ہو تو نتیجہ نکل سکتا ہے. نفسانیت کے ساتھ کبھی بھی نہیں نتیجہ اچھا نکل سکتا. ہماری اپنی بحثوں کا، ہماری اپنی گفتگوؤں کا جس میں تنقیص ہو، یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ تو کبھی بھی ہمارے بزرگوں کا نہیں رہا. تنقیص، توہین، کسی کے دل آزاری، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. پہلے بھی کبھی اس مجلس میں سنایا تھا کہ حکیم الامت نقوش و تاثرات نامی کتاب میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ وہ تھانہ بھون میں تھے. حضرت عشاء کے بعد تشریف لے جاتے تھے گھر، تو تھوڑی دیر بیٹھک ہو جاتی بعض لوگوں کی وہاں پر. تو کوئی ایسی ہی بیٹھک میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خادم نے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پر تنقید کی، بے ادبی سے کی. تنقید کیا ہوئی؟ تنقیص ہو گئی. اور مولانا دریابادی جو تھے وہ حضرت شیخ الاسلام کے بہت معتقد آدمی تھے. گئے تو تھے ان سے ہی بیعت ہونے کے لیے، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی میں تو اب سیاست میں لگا ہوا ہوں، اور بیعت ہونے کا مقصد تعلیم و تربیت ہے. تعلیم و تربیت کرنے کے موقف میں میں نہیں ہوں. تم لوگ اس زمانے میں آئے ہو میرے پاس. اور مولانا تھانوی وہ ان چیزوں میں الجھے ہوئے نہیں ہیں، وہ یکسوئی سے اپنا تعلیم و تربیت کر رہے ہیں. تو چلو میں تم کو وہاں لے کے چلتا ہوں. اور ان پہلے تو جانے کے لیے کہا، جب انہوں نے ہمت نہیں کی تو خود لے کے گئے، خود لے جا کے بیعت کرا دی ان سے. اچانک پہنچے، حضرت تھانوی پریشان ہو گئے. دونوں اٹھے، ملے. حالانکہ ان دونوں کا اس زمانے میں بڑا شدید فکری اختلاف تھا، بہت سخت. اور پھر وہیں بات ہوئی. یہ دونوں ساتھ میں تھے، مولانا عبد الباری ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی، یہ دونوں ساتھ، دونوں کو لے کے گئے تھے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو عذر تو صرف تربیت نہ کر سکنے کا ہے نا، کہ بھئی آپ مصروف ہیں اور تربیت کا کام آپ سے نہیں ہو سکتا، تو وہ خدمت میں کر لوں گا، لیکن بیعت آپ کیجئے ان لوگوں. تو وہیں خانقاہ کی مسجد کے صحن میں حضرت مدنی نے ان دونوں کو بیعت کر لیا. اور پھر حضرت تھانوی نے فرمایا آپ لوگ مجھ سے ربط رکھیے، خط و کتابت کیجئے، اور اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کی فکر رکھیے. پھر یہ لوگ بیعت حضرت مدنی سے تھے، تربیت حضرت تھانوی سے ہوتی تھی.
اور بہت ہوئی، بہت زمانے تک ہوئی۔ اسی زمانے میں حضرت دریابادی رحمت اللہ علیہ ایک ایک مہینہ، دو دو مہینے جا کر تھانہ بھون میں رہتے تھے، مکان کرائے سے لے لیتے تھے اور فیملی کے ساتھ جا کے رہ جاتے تھے۔ تو ایک دن عشاء کے بعد گفتگو ہوئی تو حضرت تھانوی کے خادم نے حضرت مدنی کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جس سے ان کی تنقیص ہوتی تھی۔ تو ان کو غصہ آ گیا، کیونکہ ان کے پیر بھی تھے وہ۔ تو مولانا دریابادی نے کہا کہ یہ بات تو میں حضرت کو ضرور بتاؤں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی مرضی۔ تو دن میں موقع دیکھ کر انہوں نے شکایت کی حضرت سے کہ حضرت فلاں شخص حضرت مدنی کے بارے میں یہ بات کہہ رہا۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کیا آپ اس کی موجودگی میں یہ شکایت کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، اس سے تو میں کہہ چکا ہوں کہ میں آپ سے بولوں گا۔ تو حضرت نے فوراً طلب کروایا۔ وہ آئے، خادم بیٹھے۔ حضرت نے پوچھا آپ کیا شکایت کر رہے تھے اس کی؟ انہوں نے وہی بات جیسے رات میں ہوئی تھی پوری دوہرائی۔ حضرت نے پوچھا کیوں، یہ صحیح شکایت کر رہے ہیں؟ تم نے کہیں یہ باتیں؟ کہاں کہیں میں نے یہ باتیں۔ تو فرمایا اچھا، اپنے کمرے میں جاؤ، اپنا بوریا بسترا سمیٹو اور خانقاہ سے نکل جاؤ، پھر کبھی مجھے نظر نہ آنا یہاں۔ تو نکلوا دیا حضرت نے اس کو، کوئی دوسرا راستہ تھا نہیں، بس ایک ہی بات طے کی۔ تو وہ گیا، پورا اپنا سامان وامان لے کے چلے گیا گاؤں۔ بہت چاہنے والا خادم تھا، برسوں خدمت کیا تھا، اس کو یاد ستاتی تھی، بے چین ہوتا تھا، خطوط لکھتا رہا، مگر حضرت اس کو اجازت نہیں تھی واپس آنے، مجھے نظر مت نہ آؤ بس۔ یہاں تک کہ جب بہت زیادہ اس کا اصرار کا اور بڑی بے چارگی کا خط آیا، حضرت کو بھی رحم آیا، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک شرط پر میں تم کو رجوع کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم دیوبند جاؤ اور مولانا مدنی کی خدمت میں ایک درخواست رکھو، اس میں ادب سے معافی مانگو، وہ تم کو معاف کریں اور دستخط کریں اور وہ تمہاری سفارش کریں کہ میں رجوع کروں۔ اگر تم ایسا کرو تو پھر سوچوں گا۔ تو وہ گئے اور حضرت مدنی سے ملے۔ حضرت مدنی نے کہا کہ جاؤ، میں لکھ کے دیتا ہوں، معاف تو کر دیا، لکھ کے بھی دیتا ہوں تم کو۔ انہوں نے سفارش کی کہ اس کو رجوع کر لیجئے، غلطی کیا ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے، اس کو آپ رجوع کر لیجئے۔ تو شدید ترین اختلاف کے باوجود احترام اتنا تھا اور طرفین کو تھا۔ اگر حضرت مدنی کے دل میں مولانا تھانوی کا احترام نہ ہوتا تو وقت کے بہترین ادیب تھے یہ لوگ۔ مولانا عبد الباری ندوی رحمت اللہ علیہ بہت قابل محقق مصنف تھے اور فلسفیات کے پروفیسر تھے عثمانیہ یونیورسٹی میں۔ حیدرآباد سے ریٹائرڈ ہو کر جب واپس لکھنؤ گئے تب ان کو خیال آیا کہ جا کر حضرت مدنی سے بیعت ہو جائے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ اور مولانا دریابادی تو ملک میں ایک نامور ادیب مشہور تھے، بہت بہترین لکھنے والے، بہت بہترین بولنے والے تھے مولانا دریابادی۔ تو ایسے لوگ اپنے سے مرید ہونے کے لیے آئے ہیں، تو کون ایسے قیمتی مریدوں کو چھوڑتا ہے؟ لیکن ان کی دیانت کی بات ہے کہ واقعی وہ اتنے مصروف تھے آزادی کے بعد کے حالات میں، کہ تقسیم کے حالات میں اس قدر مصروف تھے۔ تو اس وقت میں حضرت مدنی کو خیال آیا کہ اگر یہ لوگ بیعت ہوں گے، کائے کے لیے ہوتے ہیں،
اصلاح و تربیت کے لیے ہوتے ہیں. مجھے ٹائم ہی نہیں ہے یہ سب کام کرنے کے واسطے، تو کسی کا نقصان کیوں کیا جائے؟ اتنی عمر میں تو جا کے ان کو خیال آیا ہے، اور اب بھی میں صرف بیٹھ کر کے رکھ لوں گا تو ان کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ اس لیے صحیح مشورہ دیا ان کو، اور صحیح مشورہ دیا. اس وقت حضرت تھانوی بڑوں میں بچے ہوئے تھے، تو کوئی تکلف نہیں کیا، اختلاف کو بالکل بیچ میں آنے نہیں دیا، اور جو ان کا فائدہ ہو سکتا تھا وہ مشورہ کہا بھائی تربیت وہاں ہو رہی ہے، وہ فرصت سے یہی کام کر رہے ہیں، دوسری چیزوں میں الجھے ہوئے نہیں ہیں، وہاں جاؤ تمہارا مقصد حاصل ہوگا، میرے پاس آنے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو وہاں بھیجا. اور اولن تو لوگ اگر مخلص نہیں ہوتے تو ایسے ایسے قابل لوگوں کو اپنے کھاتے میں ڈالتے، چھوڑتے تھوڑی، چاہے نقصان ہو جائے ان کا. نہیں تو دوسرا پتہ دیتے، تب بھی اس کا تو نہ دیتے جس کے ساتھ شدید اختلاف چل رہا ہے، علمی بنیادوں پر، فکری بنیادوں پر شدید اختلاف چل رہا ہے، اس کا تھوڑی دیتا کوئی. لیکن دل صاف ستھرے تھے، انہوں نے کہا جو اچھی بات بتانا چاہیے، سچا مشورہ دینا چاہیے، آنے والوں کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے، فکر مند ہیں اپنی تربیت کے لیے، جہاں ہو سکتی وہیں بھیجنا چاہیے. ہمارا اختلاف ہو یا اتفاق، اس سے کیا لینا؟ اتفاق دین کا تو نہیں تھا، اختلاف دین میں تو نہیں تھا، اختلاف فکر و نظر میں تھا. یہ تھا. اور ان کے بھی استاد تھے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ. بعض لوگوں نے حضرت شیخ الہند کی مجلس میں ان کو اکسانے کے واسطے یا جو ہے ان کی زبان سے کچھ باتیں نکلوانے کے واسطے کیا کہا کہ حضرت مولانا تھانوی آپ کے شاگرد ہیں اور آپ سے اختلاف رکھتے ہیں. تو ایسے وقت ذرا آدمی میں غصہ آ جاتا ہے نا، تو انداز ایسے اختیار کرتے ہیں، بڑے مخلص بن کے آتے ہیں مریدین، اور ان کا طریقہ. اور سچی بات یہ ہے کہ مرید کی منافقت کو پہچاننے کے لیے بھی بڑی نظر چاہیے، بڑی نظر چاہیے. ایسے ایسے مخلص بن کے آتے ہیں، اور آتے ہیں کوئی غرض فاسد لے کر، کسی کو گرانے کے واسطے، کسی کو اٹھانے کے واسطے. اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے صاحب یہ بڑے اپنی اصلاح کے فکر مند ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں. ترقی و رقی کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف اندر ایک منافقت ہوتی ہے، ایک پھوڑا ہوتا ہے، بس اس سے آدمی طرح طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. تو حضرت شیخ الہند تو حضرت شیخ الہند تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے. جب دیکھا کہ بھائی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اب دوسرے علماء کی پگڑی اچھالنے چاہیں، دوسرے علماء کی عزت کے ہم سے ایک بات کہلوا لیں. اب اس زمانے میں سوشل میڈیا تھا نہ موبائل تھا، کہاں سے کب آدمی جو ہے ٹیپ کر لے رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھو تو صاحب اس کے حوالے سے چل رہی ہے بات، پورے ملک میں پھیل گئی. نہیں تو ایسے اس زمانے میں بھی تھے، ہر زمانے میں ہوتے منافقی. تو شیخ الہند نے فوراً فرمایا کہ دیکھو بھائی، جو میرا موقف ہے وہ میری ایک رائے ہے، اجتہادی رائے ہے یہ. جو ان کا موقف ہے وہ ان کی رائے ہے، وہ بھی عالم ہے اور وہ بھی ان کی اجتہادی رائے ہے. وہی نہ میرے حق ہونے پر نازل ہوئی ہے نہ ان کے حق ہونے پر نازل ہوئی ہے. اگر تم لوگ اس اختلاف کو علماء کی تنقیص و توہین کا سبب بناؤ گے تو میں اپنے موقف کو چھوڑ کر ان کے موقف کو اختیار کروں گا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اختلاف ہے، اختلاف کا کوئی نقصان ہم کو تو نہیں ہو رہا ہے آپس میں، تم لوگ اس کو مخالفت بنانا چاہ رہے ہو. اگر مخالفت بناؤ گے تو کوئی نص تو نہیں ہے کہ میں اس پہ ضد کروں. یہ میرا مجتہد فی مسئلہ ہے، میں اس سے رجوع کر لے سکتا ہوں، میں اس سے رجوع کر کے ان کے اجتہاد کی تقلید کروں اور جھگڑے کو ختم کرا دوں. تو یہ ان حضرات کا طریقہ تھا. حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ محدث تھے دارالعلوم دیوبند میں. لوگ عصر کے بعد دوسرے علماء ان کی مجلس میں آتے تھے، چائے وائے کی مجلس ہوتی تھی.
مختلف باتیں نکل جاتی تھی. وہ سیاست کا سرگرم دور تھا کانگریس اور لیگ کا. کچھ علماء لیگی تھے, کچھ علماء کانگریسی تھے. وہ بہت سرگرم بحثوں کا دور تھا, گرما گرمی چلتی. تو حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس مجلس میں بھی کچھ نکل جاتی ہیں, صبح کے اخبار کی باتیں, یہ باتیں ان کے بارے میں ان کے بارے میں نکل جاتی اس مجلس. تو انہوں نے سوچا کیا کرنا چاہیے کہ ہماری مجلس کو ان علماء کے بارے میں یا کسی کی بھی غیبتوں سے خالی کریں. اپنی مجلس کو کیسے کریں بھائی؟ اب آنے والے بھی دوسرے بھی اساتذہ ہوتے تھے, علماء ہوتے تھے. کچھ بولیں گے تو بحث کے دروازے کھلتے ہیں عالموں کے سامنے. عالم خاموش تو بیٹھتا نہیں, دلیل لائے گا وہ. تو حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک اچھی تدبیر نکالی. وہ تدبیر یہ نکالی کہ ایک دن فرمایا دیکھو آپ سب مولوی صاحب لوگ ہیں, ہم لوگوں کو عربی آتی ہے, ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن عربی میں بولنا نہیں آتا ہم لوگ. ایسا کریں کہ اس کی ایک مشق ہو جائے. کل سے مجلس میں سب عربی بولیں گے, کوئی اردو نہیں بولے گا. جس کو جو پوچھنا ہے, جس کو جو بولنا ہے عربی میں بول, تاکہ ہم لوگوں کو عربی بول چال کی عادت پڑے. حکم مل گیا, اب سب کی زبانیں بند ہو گئی. اس لیے کہ عادت تھی نہیں عربی بولنے کی. اب 4 آدمی میں بیٹھتا ہے انسان تو سوچتا ہے بھائی میں اپنے ذہن میں تو بنا لیتا ہے جملہ, لیکن پتہ نہیں صحیح نکلے گا یا غلط نکلے گا. تو یہ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے سامنے شرمندگی ہوگی. تو بہت کم بولتے تھے. سوچ سمجھ کے اطمینان کا جملہ بنتا تو بولتے, نہیں بنتا تو نہیں بولتے تھے. اب اس میں صبح کی خبریں اور اخبار کے واقعات کے جملے بنانا تو بہت مشکل تھا بیٹھے بیٹھے. لہذا وہ سب بند ہو گئے اور غیبتیں ختم ہو گئی مجلس کے. سمجھے؟ بہرحال یہ ہمارے اکابر ہیں, یہ ہمارے بزرگان دین ہیں. انہوں نے فتنے کو ہمیشہ دبایا ہے, اختلاف میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے. دین کی بنیاد پر نصوص میں اختلاف ہے, نص فہمی میں ہوتا ہے, نصوص میں تو نہیں ہوتا. نص فہمی میں اختلاف ہوتا ہے. اس اختلاف میں پوری قوت کے ساتھ اپنی بات رکھتے رہے, پوری قوت کے ساتھ اپنی گفتگو کرتے رہے. لیکن اس سب کے باوجود جس سے اختلاف ہو رہا ہے اس کے احترام میں کمی نہیں, اس کی عزت میں کمی نہیں, اور اس سے شخصی طور پر کوئی تکلیف نہیں. بھائی وہ بھی تو دین اللہ کے لیے بول رہا ہے, وہ بھی تو دین ہی کے لیے بول رہا ہے, ہم بھی تو دین ہی کے لیے بول رہے ہیں. جب اللہ ہے تو الحب فی اللہ تو ایمان ہے. الحب فی اللہ سے فساد کیسے ہوگا؟ ایمان سے فساد کیسے ہوگا؟ الحب فی اللہ ایمان ہے, البغض فی اللہ ایمان ہے. اس لیے وہ ایمان ہے, ایمان فساد نہیں کرتا. ایمان تو اتفاق پیدا کرتا ہے, اتحاد پیدا کرتا ہے. اس لیے ان کے اختلاف سے بھی ان کو اتحاد کا ثمرہ ملا اور اس کا فائدہ حاصل ہوا. اب اس زمانے میں تعلیم تو ہو رہی ہے پر تربیت نہیں ہو رہی ہے. تو یہ تو ہر زمانے میں ہوا کہ طلبہ بعض ناقص الاستعداد ہوتے ہیں, بعض بہت ذی استعداد ہوتے ہیں. ہر زمانے میں ہوتے ہیں, آج بھی ہوتا ہے, یہ تو کوئی خاص بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے خاص طور سے جو ذی استعداد ہیں جب وہ میدان عمل میں اترے اور ان کا قلم کا گھوڑا دوڑ پڑا اور ان کی زبان چلنے لگی اور پھر اچھے مقرر بن گئے, بہترین مصنف بن گئے, اور اس کے بعد تربیت تو ہوئی نہیں ہے. جب تربیت نہیں ہوئی تو وہ خالص دین کا کام بھی خالص نفسانی کام بن جاتا ہے, خالص نفسانی کام بن جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر زبان بھی دوسرے کا دل توڑ دیتی ہے, قلم بھی دوسرے کا دل مجروح کر دیتا ہے, اور حق کا احقاق تو ہوتا نہیں, آپس میں نفرتیں بڑھتی چلی جاتی. تو اس لیے جو جتنا زیادہ ذی استعداد ہے, جو جتنا زیادہ قابل عالم ہے, اس کو اتنے مضبوط پکڑ کی ضرورت ہے. یعنی تیز دوڑنے والا عربی گھوڑا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی پکڑ اس کے حساب سے ہوتی.
کل ایک صاحب لطیفہ سنا رہے تھے، عرب میں رہتے ہیں، وہ عربوں کے ساتھ کاروبار ہے، تو وہ سنا رہے تھے کہ ایک عرب کے فون میں ایک اونٹ تھا، وہ اونٹ کی ریسوں کا کام کرتا، کھیل اس کی دلچسپی ہے، سنا اس تو ایک اونٹ کی فون پر فوٹو تھی ایک اونٹ کی. انہوں نے اس سے مذاق سے کہا کہ یہ اونٹ کی فوٹو کیا فون پر رکھے ہوئے ہو، ایک لڑکی کی فوٹو رکھنا چاہیے تھا تم کو، اتنا ہی شوق ہے تو. یہ اس سے کہا تو کہنے لگے کہ وہ عرب ہنسا اور کہا یہ ایک اونٹ سے 10 لڑکیاں خرید سکتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس جس چیز کی اہمیت، ہر آدمی کی اپنی استعداد ہوتی ہے، اور استعداد جتنی زیادہ ہو کنٹرول اتنا اہم ہونا پڑتا ہے. کیونکہ تیز بھاگنے والا گھوڑا ہے، وہ لکھنا شروع کرے گا تو خطرناک لکھے گا، اور بولنا شروع کرے گا تو خطرناک بولے گا. اللہ نے صلاحیت دی، الفاظ کا ذخیرہ ہے، کہنے کا سلیقہ ہے، کیا کیا اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے. اب اگر اس کو پیچھے سے لگام دینے والا نہ ہو تو یہ گھوڑا کہیں اس کو بہت بری طریقے سے گرائے گا، کہیں سر پھٹ سکتا ہے، کہیں موت آ سکتی. اس لیے لگام دینے والا بھی طاقتور ہو. جو نہایت تیار کیا ہوا ریسنگ کا گھوڑا ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا بھی اس کا مالک جانتا ہے. اگر اس کو کنٹرول نہ کر سکا تو اسی کی موت ہو جائے، وہی تباہ ہو جائے. اس لیے جو بطی الاستعداد ہیں، غبی علماء ہیں، وہ بیچارے بس کہاں ان کا جھگڑا بھی ہوگا تو وہ جھگڑا ہو تو گلی میں ختم ہو جائے، آگے بڑھتا بھی نہیں ان کا جھگڑا. لیکن جو ذی صلاحیت ہیں، جو قابل لوگ ہیں، ان لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے. ان کو زیادہ ضرورت ہے پیچھے سے پکڑ کرنے والی، یعنی لگام دینا پڑتا ہے. وہاں ایک مرتبہ پڑوسی ملک کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی تھی بہت بڑی، جس کی صدارت جو ہے رابطہ عالم اسلامی کے جو اس وقت کے وہ تھے عبداللہ عمر نصیف سربراہ تھے، وہ ان کی صدارت میں ہو رہی تھی. علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اس میں شریک تھے، اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ وہاں پر اپنے اپنے مقالے سنانے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو ایک غیر مقلد عالم تھے، انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا. اس مقالے میں وہ حد سے تجاوز کر گئے اور احناف پر، امام ابو حنیفہ پر سخت تبصرے کرنے لگے جو ادب کے خلاف تھے. ایسے تبصرے انہوں نے اس میں سنانا چاہا. علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ عظیم محقق تھے، عربی کے نادر ادیبوں میں سے تھے. وہ چاہتے تو اس کا جواب دے سکتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ ان کے تیور صحیح نہیں چل رہے ہیں، اور عربی کا مقالہ تھا، شیخ بھی بیٹھے ہوئے تھے، شیخ بھی محسوس کر رہے تھے ہوں گے، لیکن حضرت یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ الجم هذا الشیخ، کہ صدر صاحب آپ اس عالم کو لگام دیجیے. انہوں نے رکوا دیا ان کے بیان کو اور ان کے سنانے کو رکوا دیا، وہ ختم. تو یہ لگام دینے کی ضرورت ہے. وہ لگام تو خیر صدر جلسہ نے دی ہے. یہاں اپنا ایک ایسا پیر ہونا چاہیے جو دستگیر ہو، ہاتھ پکڑ لینے والا ہو، جو ہاتھ اٹھ رہا ہو ظلم کے ساتھ اس کو پکڑ لینے والا ہو، روک لینے والا ہو. ویسے دستگیر کے معنی اردو زبان میں مدد کرنے والے کے بن گئے، یعنی کسی بھی معنی میں لے لو. ایسا پیر فقیر ہو جو اس کا دستگیر ہو، اس کو روکے، نہ بڑھنے دے آگے، یعنی تو پھر یہ فتنے نہیں ہوں گے. اور جس عالم کے بالخصوص ذہین اور قابل عالم کے اوپر کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے، وہ تو بس اتنا نقصان امت کو پہنچائے گا جیسے مجمع میں تیز گھوڑا جا کر کے نقصان پہنچاتا. ادھر اس کو گرایا، وہ مرا، وہ مرا، وہ مرا، سب کو برباد. یہاں سب کی عزتیں لٹ رہی ہیں علماء کی زبان سے، علماء کے قلم سے.
شاگرد اساتذہ کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، ساتھی ساتھیوں کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، ایسا حال ایسا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ بھائی اللہ والے بنو، بس عالم بنو اللہ والے بنو، تاجر بنو اللہ والے تاجر بنو، مزدور بنو اللہ والے مزدور بنو، غلام بنو اللہ والے غلام بنو۔ آدمی جو بھی بنے مگر ساتھ میں اللہ والا ہو۔ اگر اللہ والا ہوگا تو اس کی ہر بات ہر حرکت اللہ کے واسطے ہوگی، جو اللہ کے واسطے ہوگی وہ اللہ کے منشا کے خلاف نہیں ہوگی، اور جب اللہ کے منشا کے خلاف نہیں ہوگی تو فتنے کا سبب نہیں بنے گی، محبتوں کا تعلقات کا سبب بنے گی۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا